والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص علماء کرام اور سادات کرام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ 11:30 بجے کا ہمارا ٹائم تھا آپ کے پاس آنے کا، تقریباً 35 سے 40 منٹ ہم لیٹ ہیں۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنی دیر بٹھانا یہ ویسے میری طبیعت میں بھی نہیں ہے، اور میں جتنے قریب کے احباب آئے ہوئے ہیں وہ جانتے بھی ہیں، تو اس لیے میں نے ابتدا یہ سنت بھی ہے تاکہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے اور جتنے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا ذوق کے ساتھ بھی بیٹھے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ میں حاضر خدمت ہوں۔ میں انجمن رضائے مصطفیٰ اور اس کے جتنے بھی محبت کرنے والے احباب ہیں منڈا پنڈ کے، اللہ تعالیٰ ان سب نوجوانوں کو اور جتنے بھی معاونین و مخلصین ہیں ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے اور اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور آئندہ سے اس سے بھی بہتر انتظام و انصرام کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں عرض ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کو بند کریں گے؟ بالکل بند کریں۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملا کے سلام لینے کو۔ جو 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے یہ برکت اس کے لیے ہے۔ اگر کوئی زیادہ پڑھے گا کہ ساڑی پنجابی دی ایک مثال مشہور ہے، جتنا گڑ وددا جانا ہے تو اتنا میٹھا وددا جانا ہے۔ جتنا آپ زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ برکات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت بینہ میں نے تلاوت کیا ہے ذرا اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اس کا سادہ مفہوم یہ ہے، فرمایا اور آپ ضرور انہیں پہچان لیں گے ان کے انداز گفتگو سے۔ یہ ایک سادہ بات ہے اور اگر آپ توجہ کریں گے تو اس سے بڑے سبق ہمیں حاصل ہوں گے۔ فرمایا کہ آپ انداز گفتگو سے ان لوگوں کو پہچان لیں گے۔ یہ ویسے یہاں مطلق ہے، اس کی جب تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا تو بات کھل جائے گی، لیکن ایک بات اس اطلاق کے تحت ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے، کسی بھی بندے کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ کیسا ہے تو اس کی گفتگو سننے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ آیا کہ یہ بندہ با ادب ہے یا بے ادب ہے، یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے یا نفرت پھیلانے والا ہے، یہ بندہ لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہے یا شر کا سبب ہے، یہ اس بندے کی گفتگو سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب تک خاموش بیٹھے رہے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔
اور جب وہ بولتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، آیا کہ یہ سیاستدان ہے یا تاجر ہے یا ذمہ ہے، یہ گلاں تو پتہ لگ جاتا ہے. سمجھ آئی نا؟ آپ گفتگو سے پہچانیں گے بندے. اب یہاں پر جو بات خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد ایک قول تو یہ مطلق ہے کہ جو بندہ بھی آپ نے پہچاننا ہو کہ یہ کیسا ہے، کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی گفتگو سے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ حضرات علماء سٹیج کی زینت تشریف فرما ہے. جب کوئی بندہ تقریر کرتا ہے نا تو علماء کو پہلے 5 منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پڑھیا لکھیا ہے یا کس طرح بے لی ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، 5 منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے پلے کی ہے. تو یہ گفتگو سے پتہ چلتا ہے. جب تک چپ ہے نا تو بسا اوقات کئی بندے ہوتے ہیں بڑی کاٹن اڈا جبا کبا ویسے ہی ڈر جاندے. اور ہم جب فضان دینہ فیصل آباد میں پڑھتے تھے نا تو استاد صاحب نے ایک بات سنائی کہ ظاہری وضع یہ بسا اوقات بندے کو بڑی مرعوب کر دیتی ہے. وہ ایک شیخ الحدیث صاحب بیٹھ کے پڑھا رہے تھے تو اوپر سے ایک بندہ آ گیا، اس نے بڑا جبا ہاتھ میں اس کے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اور پگڑی بڑی ٹکا کے بڑی ساری تسبیح پڑھی. وہ نہ جناب مرعوب ہو گئے، ڈر گیا کہ یار پتہ نہیں کون ہے. ویسے ہی بندہ فطرتاً بھی تھوڑا سا دیکھتا ہے کہ یار بندہ کون آ گیا ہے جناب. وہ جب آگے آئے نا انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر چپ کر گئے، یہ پتہ نہیں کون بزرگ آ گیا، میں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں. اسے پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ وہ کہتا جی میں جاہد علی ہاں. وہ زاہد علی تھا نا تو کہنا کہ میں جاہد علی ہاں. وہ انہوں بولنا ہی نہیں سی پتا کوئی بات زاہد بولنا ہے یا جاہد بولنا ہے. وہ شاگردوں کو کہتے آ جاؤ یہ جاہد علی ہے. تو بسا اوقات گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پڑھا یا ان پڑھ ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، فرمایا آپ انہیں ان کی گفتگو سے پہچانیں گے. یہ ایک سادہ بات ہے، گفتگو بندے کی پہچان ہوتی. بلکہ امام غزالی نے جو بات کہی ہے، آپ صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہیں، سناؤں ان کی زبان میں کتنی پیاری بات کہی ہے. سنیے گا امام غزالی فرماتے ہیں جب تک دکان بند ہے نا آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. جب وہ کھلے گی تو آپ کو پتا چلے گا کپڑے والی ہے جوتے والی. آج کل تو ویسے سٹائل ہے باہر لکھ لیتے ہیں، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں نشانی ہوتی تھی. کیا لکھنا ہوتا تھا باہر بھائی؟ یہ تو آج کل کا جدید دور ہے نا کہ لوگ لکھتے ہیں. فرمایا جب کھلتی تھی تو پتا لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئلہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کپڑا ہے، جوتا ہے، کیا ہے. فرمایا اسی طرح یہ انسانی دکان کا شٹر جب تک بند رہتا ہے نا تو نہیں پتا چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے. جب یہ کھلتا ہے تو پتا چل جاتا ہے سونا یا کوڑا نہیں کرتا ہے. لو یہ 3 بندے نہیں بولے، باقی تو سارے ترلا کر لیا یار، تسی بھی بولو نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بندے اپنی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں. اچھا اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو گفتگو کرے نا اس کی گفتگو سے آپ کس کو پہچانیں گے؟ فرمایا اللہ رسول کے فرما بردار، اطاعت گزار اور با ادب بندے کو آپ اس کی گفتگو سے پہچان لیں گے کہ یار یہ بندہ اطاعت فرما برداری اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کرتا ہے. ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ انہیں پہچانیں گے، یعنی لوگوں کی باتوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلامی، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری یہ اس کا درس دیتا ہے، یا یہ بندہ اللہ کی فرما برداری کا درس دیتا ہے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے فرمایا لوگ جب گفتگو کریں گے نا حضرات اہل بیت کے بارے میں تو فرمایا آپ کو ان کی باتوں سے پتا چل جائے گا کہ یہ اہل سنت کا، اہل بیت کا وفادار ہے یا صحابہ کا غدار ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. بعض اہل بیت کی شان بیان ضرور کرتے ہیں لیکن وہ حضرات صحابہ کرام پر بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں. فرمایا تم ان کی گفتگو سے پہچان لو گے کہ یہ کون ہے. سمجھ آ رہی؟ اور اس کی تیسری تفسیر یہ ہے فرمایا کہ جب کوئی بندہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو تمہیں بتائے گی کہ آیا کہ صحابہ کرام کا وفادار ہے تو کیا ساتھ میں اہل بیت کا وفادار ہے یا غدار ہے؟ بعض ہوتے ہیں جو نعرہ تو لگاتے ہیں کہ میں نوکر سے آبادا. میں کہہ گال تو ٹھیک ہے پر 10 میں نوکر حسین دا بھی ہے نوکر علی کے بھی ہو کے کوئی نہیں ہو. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی گفتگو کرے اللہ رسول کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، آپ اس کی گفتگو سے اندازہ لگا جائیں گے کہ یہ بندہ صرف ایک سائیڈ رکھنے والا ہے یا نبی کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا. سمجھے آپ حضرات گرامی قدر حضرات؟ اس واسطے جب گفتگو کرنی چاہیے تو اس گفتگو کے اندر توازن برقرار رکھنا چاہیے. اہل سنت کا یہی خاصہ ہے جب بھی بات کرتے ہیں اللہ رسول کے بارے میں کریں یا
सहाबा और अहले बैत के बारे में करें या औलिया कामिलीन के बारे में करें, तो ये तवाज़ुन अपने हाथों से नहीं जाने देते। यही वजह है कि ये मजहब मजहबे मुअद्दब है, यानी अदब वाला। समझ आ रही है जनाब? और यहाँ पर ये इब्तिदा में सुन लीजिए, बंदे को अमल वहां नहीं लेके जा सकता जहां अदब लेके बंदे बड़े बड़े मुस्तकिल मिजाजी के साथ खामोश बैठे, गोडे छड़े जे सोने चौकड़ी मारे जे जरा एंजो ते जरा तकड़े हो जाए एजरी मैं गल सुना रहा। जहां बंदे को अदब लेके जाता है वहां अमल लेके, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुसी अमल करना ही कोई नहीं, अदब दे विच एंजी खलोते रहना, ਇਹਦਾ ये मतलब नहीं है। अदब भी करना है और अमल भी करना है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैंने क्या कहा है, समझ आए? लेकिन अगर बंदा अदब ही करता रहे और अमल छोड़ दे, ये बात भी गलत है। और बंदा अमल ही करता रहे और अदब छोड़ दे, ये बात भी गलत है। तवाज़ुन बरकरार रखना, अदब भी पूरा हो, अमल भी पूरा। अब आइए जरा यहाँ पर एक बात बता दूं, लेकिन इन दोनों में अगर अदब कमजोर हो गया और अमल ज्यादा हो गया तो पकड़ हो जानी है, नहीं छूट सकेंगे, क्योंकि अदब ही कमजोर है। और अगर अमल कमजोर हो गया, अदब पूरा हो गया, तो फिर पकड़ नहीं होगी, बच जाओगे। नहीं फरमा रहे, क्यों? कि आपने जो असली काम था वो पहले कर लिया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने 15वें पारे में सूरतुल कहफ के अंदर असहाबे कहफ का वाकया तो सुना ही होगा ना। बनी इसराइल के साथ वली जा रहे थे, उनके पीछे कुत्ता चल पड़ा, सुना है ना वाकया? किसी को ना पता तो हम कुरान उठा के पूरा एक एक लफ्ज पढ़ के सुना देंगे आप, समझ आई? वो साथ वली जा रहे थे, अल्लाह के हुक्म से उनको हुक्म था तुम पहाड़ की एक गार में चले जाओ, तो तुम्हें वहां पर अल्लाह के हुक्म से जो भी अल्लाह का तुम्हारे ऊपर कर्म होगा वो तुम बाद में देखोगे, तुम्हें वहां जाना है। वो चल पड़े, पीछे कुत्ता चल पड़ा। एक सूफी ने जब देखा कि कुत्ता आ रहा है, उसने ना वट्टा उठा के मारा उसे, और जो वट्टा मारे ना उन्हें आखिर बस उन्हें मैंने जुबान ते दे, मैं तेरे वलियां दे नाल गल करा। यहाँ पर एक नफीस नुक्ता है, मैं बोल देता हूँ, पता नहीं हूँ 12:15 बजे केड़ा बोले थे केड़ा ना बोले, मैं हूँ तो ज्यादा डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता क्योंकि लेट मैं आप आया, लेकिन मैं तो नुक्ता समझा देना, जो पसंद आवे तो बोले आजे। नुक्ता ये है, उलमा फरमाते हैं कुत्ते को भी पता था सूफी तो मारते ही नहीं। आज क्यों मारा है? सूफी तो मारते ही नहीं है। अगर आज मारा है तो जरा पूछे तो सही ना सूफिया ने क्यों मारा है। वो आखिर लगा हजरत तुसी मेनू भट्टा मारे, तेरी वजह क्या है? उनमें से एक बुजुर्ग बोले, वो कहने लगे भी भट्टा तुझे इसलिए मारा है कि तू है कुत्ता, और कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर खसलत आदत ये है कि ये भौंकता है। जब तू भौंकेगा लोगों को पता चल जाएगा हम तो अल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं, जो फैसला होगा बात की बात है, तू तो पीछे चलना। उसने एक जुमला बोला, पर अदब की दुनिया में तुला हुआ जुमला था। उसने कहा हजरत मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला नहीं। कोई नहीं, आप सभी याद रहा। उन्होंने कहा मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला। और आपको अगर अगली बात भी सुने ना, ओ मुंडे पिंड वाले ओ मुंडे ओ, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब इधर ही कहते थे ओए मुंडे ओ, तगड़े होके सुने आज। गिरामी कदर हजरात, यहाँ पर मुफस्सिरीन को पढ़ के देखिए, इमाम कुर्तुबी को पढ़े ना, वो फरमाते हैं कि ये जो कुत्ता है सिर्फ वलियों का अदब कर बैठा। फरमा क़यामत वाले दिन इसको बलअम बिन बाऊरा का लिबास पहना के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और भाई सुन्नी मौलवी तो अलावा कोई नहीं ये बयान कर सकता। हाँ वो बोले कि सुन्नी तो कुत्ते ने जन्नत वाड़ी खलोते आ, ते जो साडी वारी आवे ते कहंदे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, भाभी दूर हो। नहीं है, उन्होंने बड़ी टेंशन होती है, ते मैं कह तू काम ही कुत्ते वाले कर ला, काम बस काम अदब से कर ला, तेरे बारे में शेर पढ़ लागे हैं। वो कुत्ता होके नहीं भौंकिया, तू बंदा होके नहीं खलोता पिया। यार तो चौक के बोलो ना थोड़िया, वो कुत्ता होके चुप हो गया, तू हाल पाई आ। 3 बंदे रह गए, 3 बंदे रह गए मेरे बच्चे। ये असल बात है भाई, वो कुत्ता होके चुप हो गया था, रजी तुझे भी चुप रहो ना, बोलना नहीं, जो गल बोलो क्यों भी संगी समझ आ रही है। गिरामी कदर हज़रात, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाइए। दोस्ताने मुकर्रम व अजीजम व मुहतशम कुत्ता होके नहीं भौंका, उसको जन्नत का दाखिला। दसो उन्हें किनिया की नमाज़ां पढ़ियां सन, करो गल मेरे नाल की कीता सी।
ادب آئے اور اس کو جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا. اچھا کہ جنت ویسی سائیاں باہر کٹ دیتا ہے. وہ کیڑا سی میں کہ ابلیس ہے. وہ جنت ویسی سائیاں نے باہر کٹ دیتا ہے. کڑیا کہ نہیں کڑیا؟ انہیں کیتا کی آخر سجدہ چھڑیا. میں کہا کہنو چپ. وہ میں کہا بول یہ بس سجدہ چھڑیا. میں کہا پچھلی گل دس کے دے تے نہیں مینوں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. اوے اللہ کو سجدہ چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہے. حضرات علماء بیٹھے اس نے جو سجدہ وہ سجدہ تعظیمی تھا, احترام تھا آدم علیہ السلام کا. حضرت آدم کا احترام نہیں کر سکا. 6 کروڑ سال اس نے عبادت کی تھی. اللہ نے فرمایا نکل جا ایتھوں, تو لعنتی ہے, تو مڑ کے در پڑ نہیں سکتا. یہ مطلب ہے ادب کرنے والا کتا ہوئے تے رب نو جنت دے چھڑدا ہے, تے جے بے ادبی کرنے والا 6 کروڑ سال عبادت کرے جنت دے وچ بیٹھا ہوئے تے رب کڈ کے باہر ماردا. ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائیو. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ تو دوستان مکرم یہاں پر ایک سادہ بات کہہ دوں. آج اتنے احباب بیٹھے, سادہ بات یہ ہے وہ تھے اصحاب کہف اور پیچھے جانے والا تھا کتا, لیکن وہ کتا اصحاب کہف کو بھونکا نہیں ہے. یہ ہوں میں مٹھا بولنا ہے, میں دیکھنا تسی تہاڈا معیار سماعت کتھے ہے. کتا ہو کے اصحاب کہف نو نہیں پونکیا, ایتھے بندہ ہو کے اصحاب محمد نو پونکی جا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دوستان مکرم نبی پاک کی آل ہو یا اصحاب ہو, خدا کے لیے اپنی زبانوں کو لگام ڈالیے. جتنا قد ہے اتنی بات کیجئے, اپنے قد سے بڑی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبوا اصحابی, فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو. کیوں؟ فبحبی, اس لیے کہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. میرے پیار کی وجہ سے میرے صحابہ سے پیار کرو. اور اس کو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں میری وجہ سے میرے صحابہ سے پیار. اور جب اہل بیت کی بات آئے فرمایا احبوا اہل بیتی فبحبی, میری اہل بیت سے پیار کرو اس لیے کہ میں ان سے پیار کرتا. اہل بیت سے پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے, آل سے پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے, اصحاب سے پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ کے لیے. مرکزی حیثیت میرے حضور کو حاصل ہے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو. لیکن آج چونکہ یہاں میلاد شریف بھی ہے اور حضرت بیٹے او پوت او کرنا رہے ہوئے چھتی اگیا چھتی اگیا او تینوں او پائی گیا مرے ایتھے ہتھے مدینے جامیں او شاءاللہ سارے جاؤ. توجہ ہے بھی سب حضرات کی. اب آ جائے چونکہ آج مجھے بھائی کہہ رہے تھے کیا نام ہے عثمان سرور. عثمان سرور صاحب کہہ رہے تھے کہ سانو حضرت علی پاک دی ولادت دی بھی گل سناؤ. بڑی اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ امام حاکم نے لکھا کھانے کعبے میں پیدا ہو. سمجھ آئے؟ اور آپ کو آج ایک اور بات بھی بتائیں, آپ سنی ہیں گالوں ذرا پڑھ کیا کرو. کھانے کعبے میں صرف مولا علی نہیں پیدا ہوئے, حضرت حکیم بن حزام بھی پیدا ہوئے. اور یہ مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت حکیم بن حزام والی. سمجھ آ رہی ہے؟ 73 کے قریب روایتیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو حضرت حکیم بن حزام کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والی ہیں. حضرت علی کے بارے میں تھوڑی ہیں, لیکن ہم سنی ہم کہتے ہیں جب حکیم بن حزام پیدا ہو سکتے ہیں تو علی پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات یاد رکھ لیں چونکہ ہم رضوی المزاج بندے ہیں. یہ اگرچہ امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ تواتر سے ثابت ہے, حالانکہ تواتر ثابت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اس پر کوئی تحقیق پیش کرے تو بس اوقات لوگ بڑا فتنہ کھڑا کرتے ہیں, اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیں کیونکہ قوم میں فتنہ تو پیدا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں حضرت علی اگر خانے کعبے میں پیدا ہوئے ہیں تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضرت علی کی بڑی شان ہے کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے. میں نے کہا اے نکتہ جڑا تو سمجھ نہیں آتا, حضرت علی کی ویسے ہی شان بڑی ہے کہ علی تو علی ہے. آپ کو نہیں سمجھ آئی نا, کئی بندے پریشان بھی ہے مولوی صاحب نے کی کہہ چھڑیا. او میں جاگدا بیٹھا تو میں تو اپنی جگہ آ کے گل سناواں گا. میرا سوال یہ ہے حضرت علی افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ چپ ہو گیا روڑا سی جڑا میں تانوں دسنا سی اے جدوں حل ہو گیا تو تانوں اے خوشی ہوئے گی. حضرت علی افضل ہیں, کعبہ افضل نہیں ہے.
میں پتا سی میں تانیے گال چھڑیے حضرت علی افضل ہیں کعبہ نہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کی ہو گیا؟ وہ میں کہا میں کو پی کے آیا بیٹھا میں پوری ہوش نہ گل پیا کرنا. میں آپ کو ابو داؤد شریف کی حدیث سناتا ہوں, کسی کو یقین نہ ہے حدیث کی کتاب لے میں دکھاتا ہوں, بلکہ پورا ایک باب ہے ویڈیو بارے باب حرمت المؤمن و دمہ ہی, مسلمان کا خون اور مسلمان کی عزت اس کی کیا شان ہے اللہ کی بارگاہ میں. سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حجۃ الوداع فرمایا خانے کعبے کو دیکھا فرمایا اے کعبے تو برکت والا ہے, تیری ہوا برکت والی, تیری فضا برکت والی, تو بڑی شانوں والا ہے, لیکن یاد رکھ لے لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک. فرمایا تیری شان اللہ کی بارگاہ میں جتنی ہے اس سے زیادہ میرے ایک امتی کی ہے. وہ جنہیں ہاتھ نہیں چکے چپ کے تو بولو نا سبحان اللہ. یہاں سے کامل و اکمل امتی مراد ہے. میرا ایک امتی تجھ سے افضل ہے جو کامل ہے. میں کہا یہ عام امتی کامل افضل ہے, علی کے پھر علی ہے. اگر آپ کو کسی نے مسئلہ نہیں بتایا تو الگ بات ہے, مسئلہ ہے یہ. بعض لوگ اچھا یہ میں بات پتا کیوں کر رہا ہوں, اے سنیا جے ذرا اے ہوں جڑے پڑھے لکھے مسلک کا درد رکھنا انہاں نوں چاہ سائے بھی ہے. مولوی صاحب نے کیوں سمر صاحب نے گل سنائی, توجہ میری طرف رہے. بات صرف کرو بھی علی پاک کعبے میں بلو 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 بلو, میں کوئی سارا بلے بلے ہے پر کعبے نوں خوش ہونا چاہیے بھی علی میرے وچ علی تے پھر علی ہے. یہ تے ہی نچی جاندے, اے پتہ کی کہنا چاہتے ہیں ہن وچلی گل سنیا ہے. حضرت علی کی شادی چونکہ ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی چوتھی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ, تو یہ جملہ پتہ کیا بناتے ہیں, یہ سنیوں کا جملہ نہیں ہے, یہ جملہ بناتے ہیں دلہن نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا. اے گل کہن واسطے نہ روڑا پاؤندے جے, حالانکہ یہ جملہ شریعت کے ترازو میں پورا آتا ہی نہیں ہے, تلا ہوا ہی نہیں ہے جملہ. ہو بیٹھے ہو مسئلہ سمجھو, اپنا عقیدہ بچاؤ. یہ کہنا کہ دلہن نبی کے گھر کی یہ بالکل ٹھیک ہے, حضور کی بیٹی ہے. یہ کہنا کہ دلہا خدا کے گھر کا, اور تو کیا کہنا چاہتا ہے کھول کے آ. سمجھ آئی ہے اصل اس واسطے لوگ کی باتیں خود کرے جائے انہوں نے کہا چپا ہے کعبے سے تو علی افضل ہے. یہ جملہ ہی سنیوں کا نہیں ہے. اگر کوئی بولا ہے یا کسی کی زبان سے نکلا میری تیری سے, بالکل یہ سنیوں کا جملہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اس واسطے جو نبی کے گھر ہو تو نبی کے بیٹی, جو خدا کے گھر, کیا کہنا چاہتے ہو سری کفر نہیں ہے. توبہ کرو اس واسطے, خبردار ہم سنی ہیں باادب ہیں. سمجھ آئی نا. ولادت کے لیے خانے کعبے میں ولادت ہوئی, یہ ایک ٹھیک ہے فضیلتوں میں سے شانوں میں سے ایک شان ہے, لیکن یہ کعبے کے حق میں زیادہ شان ہے. علی تو پھر علی ہے. ان کو ونڈ ہوئی ہے کہ جس کو مسلک کا پتہ وہ میری بات سمجھا ہے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا رضی اللہ. آپ کی تو شان برا البرا ہے, اور جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. پچھلا مسئلہ سمجھ گئے ہو, علی افضل ہے کعبہ علی افضل ہے مسئلہ ہے. لیکن لوگ کسی اور طرف بات لے جاتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی جس کی اسلام میں اجازت ہے نہیں. اور اگلی بات بھی سنیے گا, حضرت علی اور مرتضیٰ جب جلوہ گر ہوئے تو آپ نے چہرے نہیں کھولا. تمام اہل سیرت میں لکھا ہے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. جب آنکھیں نہیں کھولی تو نبی پاک علیہ السلام کو بلایا گیا, آپ تشریف لے کے گئے نا, حضرت علی کے چہرہ اقدس پہ جب ہاتھ پھیرا تو آپ نے آنکھیں کھولی. ہر کوئی آنکھ کھولتا ہے, کوئی پہلے ماں کو دیکھتا ہے, کوئی باپ کو دیکھتا ہے, کوئی نظارہ کوئی نظارہ, صدقے علی تو جاما جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ دا دیدار فرمایا. سمجھ آ رہی ہے جناب, یہ ہے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا آپ کی شان اقدس. ایسے ہوئی نا شان, سمجھ آ رہی ہے. اور پہلے علی کی شان یہ ہے کہ علی افضل ہے. Are you understand جناب؟ ان کو گال سمجھ آئی ہے. اب آگے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب, اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی عطا, گھٹی کہنے ہیں, آپ نے خود گھٹی عطا فرمائی. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں گھٹی کیسے دینی چاہیے. سنیں, گھٹی کے لیے جو طریقہ کار
معیار موجود ہے نا کتب میں وہ یہ ہے کہ کوئی کھجور لے کر اپنے منہ میں اچھی طرح چبائی جائے یا کوئی میٹھی چیز کوئی بھی اینی ون یا پھر شہد لے کر نا تو نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ اقدس و انور تھا وہ یہ تھا کہ آپ کھجور وغیرہ منہ میں لے کے اچھی طرح چبا کے اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالتے اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالتے تھے اور جس کو مصطفیٰ نے کبھی دی ہے نا نہیں بنا ہے وہ خاص ہی خاص بنا ہے سمجھ آئے نا اچھا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جیسے شہد وغیرہ ہے تو وہ بے شک کولنگ پہ لگا کے بھی آپ دے دیں لیکن مزہ چاہیے کو مٹھی شہد چبا کے حضور دی سنت ادا کی شہد بھی بہت اچھی غذا ہے اگر سب سے پہلے پیٹ میں یہ اترے تو مدینہ مدینہ اور نیانا پیدا ہونا لاوے تو کو مدینے دی کھجور لے آیا کرو اس کو ذرا منہ میں اچھی طرح چبا کے نا تو وہ کھلایا کرو اچھا اس کے لیے کون سا بندہ ہونا چاہیے بھی سن لو علماء فرماتے ہیں نیک نمازی ٹھنڈی طبیعت والا کول اینڈ کول اس بندے کا انتخاب فرمایا کرے اور اس کو لا کر نہ کہا کرے کہ آپ گھٹی دے دے کیوں فرمایا جو پہلی غذا جاتی ہے نا اس کا اثر ہوتا اگر کوئی نیک بندہ ٹھنڈی طبیعت والا بندہ نمازی بندہ قرآن پڑھنے والا بندہ وہ گھٹی دے گا تو بڑا اثر ہوگا نیانا بہت شرارتہ کرنے گا تینوں گڑتی کہنے دیتی ہے کہیں دیو کہ نہیں کہیں دیو وہ بولو تے صحیح نا یار ویڈیو بنائی جانا بول میری جان ہے بول تے صحیح نا یار دل ہی بہ گئے چوکڑی مارے نہ سونی ذرا یہ انج ایتھے تکڑا ہو کے بہ میں ہن اپنی مرضی نہ تہاڈی جان چھڈاں گا اچھا دو بندے ڈر گئے بھی تو بھاویں رات پہ گئی او یار میں ٹائم نہ چھڑ دیاں گا پر گل تا حوصلے نال سمجھ آ رہی ہے آپ کو گرامی قدر حضرات اس واسطے نا یہ جو گھٹی ہوتی ہے کہ نیک بندے سے دلوانی چاہیے ہیں کہ جڑے بچہ بہت شرارتی ہوئے ادھر ہے کہ جڑے گھٹی کیوں دیتی ہے یہ پتہ نہیں کہتے چلا گیا کہتے ہو نا تو اس کا مطلب ہے یہ اثر ہوتا ہے تو جب گھٹی دلوانی ہو تو کسی نیک بندے کا انتخاب ضرور فرمایا دوستان مکرم اب ذرا آگے آ جائیے مولا علی کو گھٹی کس نے عطا فرمائی تھی پٹھے بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی عطا فرمائی اور جب گھٹی عطا فرمائی نا تو اس گھٹی کا اثر کیا تھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کوفہ کے منبر پہ جلوہ کرتے تکڑے تکڑے بندے بولے ہیں دوئے نہیں آپ نے نہ کہا مجھ سے جو پوچھو میں جواب دوں گا وہ ایک بندے نے آکھیا حضور گل ہے تواڈے کول اسی جو پوچھ رہے فٹ جواب دیندے تسی کبھی یہ نہیں آکھیا بھی 10 منٹ ٹھہرو 15 منٹ ٹھہرو کل یا پرسوں جا میں تانوں دسنا تے تسی فوراً جواب دیندے ہو تے آپ نے فرمایا پھر وہ کہنے لگا تانوں کداں پتہ لگ جاندا گل سوچنا نہیں ہے نا تانوں کیویں پتہ آپ نے فرمایا اے ہنے آپ تینوں سمجھا دینے ہن ہوے علی سمجھا رہا کہ نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا یا انہوں نے آگاز آ گیا فرمایا یار تو میں نے 10 بھی تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں کہتا 5 آپ نے فرمایا تو دیکھیا نہیں گنیاں نہیں سوچیا نہیں فوراً 5 تین بندے پھر رہ گئے جیسے وہی تیرے سمیں تکڑے ہو جائے ذرا اور بندہ پتا کہ کہندا حضرت جی اے کیڑی کو گل ہوئی او دیکھو نا جدوں دا میں جمیا میں ادوں دا ویکھن ڈیا 5 ہی نے پر میں تو گنن دی لوڑ ہی نہیں پیندی تے جدوں لوڑ ہی نہیں پیندی ہر ویلے جو میرے سامنے آ تے میں کیوں گنا مولا علی نے فرمایا جویں ہتھیلی تیرے سامنے ہے تو بغیر دیکھے جواب دینا ساری دنیا علی دے سامنے ہے علی بھی بغیر دیکھے سلام پڑھ لئیے جو کوئی جو بڑی صلاح کی ہے جاگو تے صحیح نہ یار آگے ویکھن ڈیا سی یا بندے ویکھ رہا خرم بیٹھا ہے ماشاءاللہ یہ ساری ٹیم خرم دی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے میں نے سنگیاں دے نا نہیں ہوندے یہ بڑا ہی پیار والے نے جناب انہیں تسی ٹیلی فون کی جن دبی رکھے نے چھتی آ جا چھتی آ جا پتہ نہیں ایس روڈ تے میں آکھا بھی اج ہی سارے ٹرک نکلنے سی تے نہیں ہو راہ دیندے اپنے ابے نوں بھی بڑے ہی ہارن مارے بڑے
بہت این مڑیا تو کوئی گڈی ٹری ہے نہیں تو کتنے راہ دین جناب یہ تو بھی انجی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں میں سمجھ آ گئی میں سمجھا کہ روڑا ہو رہی بہرحال اللہ تعالیٰ خیر رکھے یہ تو پھر تمہیں پتہ بڑی پڑھی لکھی قوم سی بڑا ابتداب رکھے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اب ذرا توجہ فرمائیے تاکہ اگلی بات اگر جاگ رہے ہیں یہ بات نے لطف دیا ہے آپ کو اگلی بات بھی سنی ایک بندے نے آخیا انہیں کہا حضور گل چلو یہ تو ٹھیک ہے بھی ہر شاید تھوڑے سامنے تھی جواب دیندے ہو کہنا جی میرا بھی ایک نکا جہا سوال ہے جی مہربانی کرو تو فرمایا تو کوئی سوال خالی گیا ہی نہیں تمہیں سوال کر چھڑ تیرا بھی جواب دینے ہیں وہ کہنے لگا حضرت میں یہ دسو بھی تواڈے کول اتنا علم آیا کتوں وجہ کیا ہے میرے نبی نے نا دو باتیں ارشاد فرمائی سن سوری میرے علی نے دو بات فرمایا دو وجہ سن جہی وجہ تو اللہ نے ہر چیز علم دا خزانے سینے میرے کول دیتے پوچھا کیویں فرمایا ایک تے نبی پاک نے مینوں گھٹی عطا فرمائی فرمایا جدوں میں پیدا ہوا حضور نے گھٹی دیتی بس اس گھٹی نے میرے سینے کھول دیتے اور دوسری بات اے بات بڑی خاص جی علماء کو پتہ تسی پہلی مرتبہ کہیں سنو گے فرمایا جس ویلے میں حضور اکرم علیہ السلام کو غسل مبارک دیتا ہے نا جس نے آپ نے ظاہری پردہ فرمایا فرمایا اکھاں مبارکہ تے پانی جمع ہو گیا عشق والا بندہ بولے دوسرے بندے نے میری یقین کرو یہ گل سن کے نا بندہ تڑپ جاندا ہے ایک بار فرمایا اکھاں مبارکہ تے پانی کھڑا سی تے اکھاں مبارکہ دا پانی عمومی طور تے کوئی بھی ہوگا نا تو دا روح دے نال صاف کر دینے تے فرمایا میرے دل نے آکھیا علی اے پانی کوئی عام نہیں ہے تے فرماندے نے میں اپنا منہ لا کے نا تے وہ پانی چوس لیا فرمایا دروازے تے سارے ہی کھلے سن جدوں اکھاں دا پانی چوسیا تے رب نے باقی دے بھی کھول کے رکھ ہاں یہ دو باتیں میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا سیرت نبویہ پڑھنے اس کے اندر یہ دونوں موجود بیٹھے ہو اب پتہ چلا حضرت علی کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا وہ گھٹی مبارک کا اثر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹی عطا فرمائی گھٹی کے بعد اگلا کام ہوتا ہے نام رکھنے کا اساں نبی کی کہتے ہیں منڈا جمع نام دسو میں کہ آ رکھ لو کہتا ہے گا میں کہ اچھا آ رکھ لو کہتا یہ بھی ہے گا آ رکھ لو کہتا یہ بھی ہے گا میں کہ پہلو انہوں مار لا پھر کون کی کرتا یہ کہ ایمنی ٹینشن دیندے جے تسی سوچ بھی نہیں سکتے نہیں کوئی نام دسو میں کہ نام کی تھوڑا بکلیا مت روا سونے ہے کہ ننے ساکو ہے نہیں سونے نام رکھ لیا تو میں یہ بھی ہے گا یہ بھی ہے گا مینوں کی پتہ بھی ہے نا تھوڑی برادری جا گیا سمجھ آ رہی ہے اس واسطے سونے نام رکھا کرے ننے نام دے چکراں ہی پتہ نہیں کہ ڈرامہ بار تے فلماں سٹار تے انہاں دے ناماں تے رکھ لیندے ہو تے رکھنا ہے نا حضور نے فرمایا نیکوں کے نام پہ نام رکھا کر بخاری شریف میں حدیث ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہے کیڑے کیڑے فرمایا عبداللہ تے عبد الرحمن ایک حدیث شریف میں ہے جو بندہ اپنے بچے کا نام میری محبت کی وجہ سے محمد رکھے قیامت والے دن ایک پکارنے والا پکارے گا جس بچے کا نام محمد ہے وہ بھی آ جائے اس کے ماں باپ بھی آ جائے اس نام کا صدقہ ہم نے ان کو جنت عطا فرما دی اس سے واسطے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا نام بھی محمد ہے آپ دے ابے دا نام بھی محمد ہے آپ دے دادے دا نام بھی محمد ہے پردادے دا نام بھی محمد سارے دے نام محمد ایتھے ہو گئے سارے اے نام تو رل جان گے او میں کہ ایڈی بھی گل کوئی محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی اعلیٰ حضرت صاحب کو اللہ پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے 5 بیٹیاں تھی 2 بیٹے تھے ایک کا نام بھی محمد دوسرے کا نام بھی محمد پکارنے کے لیے حامد رضا مصطفیٰ رضا کس نے پوچھا دونوں بیٹے کا نام محمد فرما 2 اور ہوتے تو وہ بھی محمد ہی یہ ملفوظات شریف کے اندر آپ نے لکھا تو پھر وہاں پر حدیث بیان کی فرما تمہیں نہیں پتا ہے محمد نام کا بچہ جس گھر میں ہو کبھی رزق نہیں ختم ہوتا نہیں پتا ہائے 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 کیسی گل اور اتھے دسیا قیامت والے دن اس بندے کو پکارا جائے گا جس کا نام محمد ہے کہا جائے گا ہماری محبت سے رکھتے تھے جی ہاں فرمایا چلو پھر جنت دے کیوں بھائی حضرات علماء باز کہتے ہیں جس کا نام محمد یاریو کر کچھ نہیں سکتا میں کیا ہوں نہیں ہونا دے نال اللہ نے مجھے بھی 2 بیٹے عطا فرمایا دونوں کا نام میں نے محمد رکھا ہے پکارنے کے لیے دانیال نام رکھ لیا حذیفہ نام رکھ لیا نام محمد ہی رکھے ہیں دوستان مکرم اس واسطے اللہ آپ کو توفیق دے یہ سعادت دے تو آپ بھی آج سے نیت کریں محمد ہی رکھوں گا سمجھ آ رہی ہے اچھا اس کے علاوہ جو بھی خوبصورت نام پیارا نام پیاروں کا نام
چچی جان اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حیدر. حیدر پتہ کسے کہتے ہیں؟ وہ شیر جو آپ نے شکار کو جگائے, اکیلا آ کے بجائے, تو پھر پھڑ کے وہ دو ٹوٹے کرے, وہ سینے تے چڑھ کے کھلوے, انہوں حیدر کہیں. حضرت علی وہ شیر ہیں, خیبر دا دروازہ کھڑکایا ہے, اگر مرحب آیا, کون؟ فرمایا علی. میں کدھر ہے؟ فرمایا ابو بکر. شوڑ جائی نہ ہوئے تھا جنگ کرنی لوگ کے بڑا کھانا نہیں آئے رہی, اگر تک پیا کٹے کندھا 8 دن ہو گیا انہیں ہوندے سن بوا نہیں کھلیا. اگلا جملہ سنیا جے لطف آیا تو منڈے پنڈ آئے ہو پھر چاس آئے گی. آپ نے فرمایا پہلے اوندے سن تے چلے جاندے سن, مینوں سائیاں کلے آئی, میں کوئی نہیں ہوں جانا. میں پہلے اوندے سن تے چلے جانا, مینوں سائیاں کلے آئی, میں تو کوئی نہیں جانا, میں تو تیرا راہ لے کے جاؤں. چنگی گل ہی بوا کھول لے. مقدر ماڑے انہیں کہا جی کھول دے تو کھول لے. فرمایا میرا نام علی ہے, میں 3 باری بار نہیں دینا تو 4تھی باری پھر میں کرنا ہی بار. انہیں اگیوں پتہ کیا کیا سی, انا المرحب, میں مرحبا. وہ نا اتھلے اپنا شعر پڑھ دینے رجز, سمجھ آ رہی نا جی, اپنی بڑائی بیان کر دینے, میں مرحبا. اور مرحبا پتہ کیوں کہتے سن, 100 بندے جے مقابلے چاہتے سارے نو قتل کر چھڑے, انہوں مرحب کہتے سن. بندہ بڑا طاقتوارا حوصلے نہ آئیں. حضرت علی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا سمتنی امی حیدر. فرمایا اے ہوش نال, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے. لیکن اے بندے ذرا توجہ دے نال گل سنے جے تانوں یہ بھی لطف آئے گا. حضرت علی نے پتہ ہے تعارف کیوں کرایا سی؟ علامہ ابن بطال مالکی بڑے بڑے محدثین نے لکھیا, یا بچپن دے وچ یا ایک دن پہلے وہ جڑا مرحب سی نا, انہیں خواب دیکھیا میں ایک جنگل دے وچ ایک شیر آیا, انہیں میں جگایا بجایا تو میں پھر چیر پاڑ دیتا. وہ ڈر گیا, یار یہ خواب کا کی مطلب ہو سکتا ہے. انہوں یہ بھی پتا سی کہ اس شیر نو حیدر کہندے نے. حضرت علی نے جدو آکھا نا بھی حیدر میں ہاں, وہ ڈر گیا, کہندا اے وہ جنے خواب دے وچ ماریا سی اے تو ہی آ گیا. حضرت علی نے انہوں دسیا ہے تو جس تو خوابہ چ ڈر نہیں نا, اج جو سچی مچی آ گئی. ہن تیرے بندے تھک گئے, ہن میں کی کراں, گل تے علی دی ہونی شروع. صوفی صاحب تسی منڈے نوں ویکھی جاندے بڑا بولدا, تو بھی تے بولنا کیا کر کے دیکھ رہے بھی اینوں پتہ نہیں کی ہویا. میرے بھائی ناراض تو نہیں ہوئے, جھگڑا ہو گیا بول پھر یار. دیکھیے میری طرف بھائی, یہ بات بڑی جاگ کے سننے والی ہے جو میں سنا رہا. حضرت علی اور مرزا کو تیسری مرتبہ جب اس نے کہا نہیں کھولنا جی, کھول دے تو کھول لے, آپ نے فرما لیا اگر تکڑا ہو جا. اگر کھبا ہاتھ پایا انج ہلایا بھی پورا قلعہ ہل گیا. اتے کھلوتے بندے تھلے بھوک دے آئے جناب, تھلے ڈگ پے. حضرت علی کے سامنے آیا بھائی کوئی وار کیتا ہے, پھر علی دی ذات کون بچا لوہے دا لباس پاٹا ہے, پھر بندہ پاٹا ہے, پھر گھوڑا پاٹا ہے. شکر کر تلوار تھلے نہیں لگ گئی. جنہیں جلال چاپ نے وار کیتا سی نا, اللہ جانے کی کرنا. دوستان مکرم یہ جی حقائق حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ, آپ دی طاقت, آپ دی عظمت, آپ دی شان, آپ دی جرأت. لیکن سارا کچھ ملیا کتوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حیدر. فرمایا میں اس کا نام علی رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں؟ علی رکھتا ہوں. اچھا یہ علی نام, علی بلندی کو کہتے ہیں. عربی کا ایک قاعدہ قانون ہے, جب وہ کسی نام کو بگاڑنا چاہے نا, اس نام کی حکمت کی یہ کیوں رکھا. نام علی کبھی بگڑ نہیں سکتا, کوئی بگاڑنا چاہے خود بگڑ جائے گا, نام نہیں بگڑے. عربی لغت جاننے والے جو لوگ ہیں نا, ماہرین عرب, وہ کہتے ہیں جب ہم کسی نام کو بگاڑنا چاہیں نا تو ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. پہلا لفظ ہٹا کے واو لگا دیتے ہیں, جیسے میرا نام سمر ہے جس کو ومر کر دے, سے ہٹا دے, ومر کو مانا بڑھے بگڑ گیا نا نام. وہ کہتے ہیں اسی منٹ لائے این بھی کریں. اچھا نبی پاک نے علی دا نام رکھیا, فرمایا اگر کوئی یہ جسارت بھی کرن لگے نا, میں پہلا لفظ کٹ کے واو لاواں, میں کہ این کٹ کے واو لا,
پہلو علی سی ہوں ولی بن گئی جی تگڑے ہو وہ سرکار بڑی بڑی گل سنائی ہے میں پہلے علی تھا اب آخر بگاڑا نہ بگڑ گیا یہ تو اور سمر گیا دوسری بات جب کوئی بگاڑے آخر میں واو لگا دیتے ہیں آخر میں کوئی بھی نام ہے نا میرے نام کے آخر میں آپ سب رو کر دیں تو واو آ گئی خالدو سائدو اینی ون نام بگڑ جائے گا علی کے نام کے ساتھ آخر میں یہ ہے یا میں کہتے واولا کہ علی سے علوف بن گیا علی دا مانا بلندی ہوندا علوف دا مانا اور بلندی جب میں آ گیا علی کا نام وہ ہے نبی نے ایسا سنوارا کوئی بگاڑنے کی بھی نیت کرے تو اور سنور جاتا یہ ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات گرامی قدر حضرات حضرت علی کی شان کو سمجھنے اور جنہیں سنی بیان کردا ہے ماں نے جمعہ ہی نہیں جنہیں حضرت علی پاک کی شان بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نبی پاک کے پاس رہتے تھے حضور نے تربیت فرمائی حضور نے پرورش فرمائی تقریباً عمر 7 سال تھی یا 10 سال تھی جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پتہ ہے جب آپ نے اپنی برات 3 دن تک برادری کو بلاتے رہے 3 دن تک تیسرے دن آپ نے وہ گل تو سنو میری گناہ کا دسو جی آپ نے فرمایا کون ہے جو میری اس بات پر میری اعانت کرے گا یعنی میری ہیلپ کرے گا میری گل بات سمجھے گا برادری والے ہون تے باقی سارے چھیتی بن جاتے ہیں کیڑی گل جی میں اللہ کا رسول ہوں میرے اوپر وحی آتی ہے سارے اٹھ کے تو ہو یہ نہیں ہوگا حضرت علی پیچھے بیٹھے سن سی بچے اس ویلے بالکل یعنی بچے ہوتے ہیں اور کئی ذرا بھاری جسم کے کئی بالکل اپنے نارمل تو آپ نارمل انسان تھے اس وقت نارمل کیفیت میں کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اگرچہ میری ابھی صحیح آنکھیں بھی کام نہیں کرتی اور اگرچہ میرا جسم بھی اتنا مضبوط نہیں پر حضور ٹینشن نہیں لینی میں نال اگلی گل سنیا جی ایک بچوں بولیا نے آخیا تو نال بلے بلے پھر تو تسی کام کر لیا حضرت علی نے فرمایا اوے ٹچکرا نہ کر جدو ویلا آیا تینوں دساں گا میں علی ہاں ٹچکرا کرنا ہے اب بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ یہ ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی شان اور یہی وجہ ہے نا حضور پر حضرت علی نے بڑی جان نشاور فرمائی ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے اسی واسطے تو نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ پر حضرت علی گئے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی فرمایا یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھوں یہ کمال محبت تھا نبی پاک علیہ السلام کا مولا علی سے آپ نے دعا کی باری تعالیٰ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں کیسے پیار والی بات ہے بلکہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے راستے میں فرمایا علی میری بات سنو آگے آپ نے نا ایسے کام قریب کیا کان میں باتیں کر رہے تھے بندے دیکھتے رہے منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ واہ چٹکا ہو گیا کلہ ہندیاں رہیاں تو ایک شخص نے کہا حضور آئے تو اپنے چچا ذات بھائی سے آپ نے بڑی لمبی سرگوشی فرمائی اللہ جملہ کلیجہ کھچ کے باہر مارے گا تو سننے نو چس آئے گی آقا نے فرمایا میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا علی سے تو اللہ کا تاکہ اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ہی میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادھر دیکھیے گا حضور تشریف فرما تھے ایک انصاریہ عورت نے آپ کی دعوت فرمائی حضور تشریف لے کے گئے نا اس نے ایک پرندہ آپ کے لیے ذبح کر کے اس کا گوشت تیار فرمایا آقا علیہ السلام کے سامنے جب رکھا گیا نا آپ نے دعا فرمائی یا اللہ
اس میں میرے ساتھ اس کو بھیج جو تجھے محبوب ہو. دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم آئے. تیسری مرتبہ دستک ہوئی نہ ہوں مٹھے بولے آئے. فرمایا یا اللہ جی تو اینو علی بنا چھڑے تے کیسی گا. وہ دروازہ کھلا تو علی تھے سامنے. یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شان اقدس. نبی پاک یوں آپ سے پیار فرماتے تھے، بلکہ یہاں تک فرما دیا، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ غور فرمائیں تو یہاں ایک لطیف بات سناؤں جس سے اہل سنت کا عقیدہ بھی واضح ہو. علی کا ذکر بھی عبادت ہے، چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں نے کہا بتاؤ یہ ذکر عبادت ہے، یہ کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے. کس کے لیے کہا؟ یہ حضرت علی کے لیے. تو میں نے کہا یہ حدیث بیان کس نے کی ہے؟ ایتھے آ کے بندے کہتا میں تو نہیں پتا. میں کہا یہ پتا ہوتا تو اج سنی ہوتا. اوکے انج دی گل ہے. میں کہا جی انج دی گل ہے. کیڑی؟ میں نے کہا میں پوری ذمہ داری سے بات بیان کر رہا ہوں. اس حدیث کو روایت کرنے والی ہستی کا نام حضرت اما عائشہ صدیقہ ہے. اچھا بھی کو پرچی لے لے چھیتی کرو یار بابا جٹ لایا پائی نے لکھن لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اللہ کو برکت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور جو ہے کہتے ہیں کچھ ختم نبوت کی بات بھی یہ تو ہوگی، یہ تو ہوگی اور ضرور ہو. ہوں تو باش پہ جنازیاں تے بھی نعرے لگ دے جے ختمہ تے بھی تے بیاہاں تے بھی یہ تو ہن لگ دے جے بھائی اور یہ تو لگنے ہی لگنے. سمجھ آئی نا جی؟ بہرحال یہ ایک ایسا کاز ہے جس پر خوش نصیب بندہ ضرور بولتا ہے اور خوش ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ اعزاز اہل سنت کو حاصل ہے. میں آتا ہوں اس طرف انشاءاللہ، لیکن جو میں بات چھیڑ بیٹھا ہوں ذرا یہ سنیے گا، بڑی خاص عقیدے کی بات. علی کا ذکر عبادت بتایا کس نے؟ حضور نے فرما دیا، علی کے لیے فرما دیا. امت کو کس نے بتایا؟ کہتے ہیں نہیں پتا. میں کہا سنو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے. اب ایک بندہ حضرت علی کے بارے میں یہ فضیلت بیان کرے لیکن جس نے بیان کیا اس کا نام نہ لے، اگر لے تو توہین کرے، تو ایسے کتے کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو اس عاشق کو مانیں گے جو علی کا ذکر بھی کرے، اما عائشہ کا ذکر بھی کرے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات؟ گل سنیا کرو، نال پورا تول کے سنیا کرو. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. آپ پڑھ کر تو دیکھیں نا اہل سیر کو. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے خود سوال کیا. فرماتے ہیں میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے، میں اکثر دیکھتی ہوں جب حضرت علی آتے ہیں تو آپ چہرہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، بڑی محبت سے دیکھتے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. فرمایا بیٹا میرے نبی نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. علی دیاں دو شاناں نے، ذکر عبادت ہے علی دا تے چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مزے دی گل ہے چہرے والی گل ابو بکر نے بیان فرمائی ہے تے ذکر والی گل انہاں دی بیٹی عائشہ نے بیان فرمائی. دس بھائی وانڈ ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی. یہ ہے سنی کا سٹیج اور یہ ہے اصل پیغام. اے قوم کو سمجھ آوے تو پھر سواد ہوتا ہے. اب ادھر کوئی بیان نہیں کرتا او فلانا ہنج ہو گیا، فلانا ہنج ہو گیا، فلانا حال سر تے کام کا کلو چھوڑیا. کچھ خدا کا خوف کرو یار، کچھ خدا کا. کیوں اپنے زبانوں سے زہر اگل رہے ہو؟ کیوں امت کو فساد کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ سٹیج اس لیے بنے تھے بندہ نفرتیں بیان کرے، حالانکہ جتنا ان میں پیار ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. بخاری شریف میں حدیث ہے اتنا پیار تھا نبی پاک علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا خلافت حضرت صدیق اکبر کے پاس دی. آپ جب نماز پڑھا کے باہر آئے ایک دن حضرت علی آپ کے ساتھ تھے. سامنے بچوں میں دیکھا حضرت امام حسن کھیل رہے تھے. آپ نے امام حسن کو اٹھایا تو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. یہ صدیق اکبر بخاری شریف ہے. صدیق اکبر حضرت امام حسن کو یہاں بٹھایا. کیا بتا رہے تھے؟ میرے نبی بھی اٹھاتے تھے، آج صدیق بھی اٹھا رہا ہے. اور دوسری بات
جب کندھوں پہ اٹھا لیا نا تو پتا کیا کہا؟ فرمایا علی بیٹا تیرا ہے لیکن چہرہ میرے مصطفیٰ سے یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو نہیں بیان کرتے. کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی دکانداری نہیں چلتی اگر سچ بولے, اور ہمیں سکون ملتا نہیں جب تک ہم سچ نہ بولیں. سکون ملتا ہے تو اس لیے آپ کو بیان سنا رہے ہیں. لیکن آئیے ذرا آپ کو بھائی کی ایک بات بھی ذرا فرمائش پوری کر لیں. دوستو بات پتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے نا, اس پر یقین, ایمان اور اس پر ہی قائم رہنا دنیا اور آخرت کا بڑا سرمایہ ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جتنی جنگیں, بعد میں 27, بعد میں 28, بعد میں غزوات سمیت زیادہ بھی لکھی ہیں, ان میں ٹوٹل 259 بندے شہید ہوئے. لیکن ایک جنگ جو ختم نبوت کے حوالے سے تھی مسیلمہ کذاب سے, اس ایک جنگ میں 1200 بندے شہید ہوئے تھے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہاں 27 جنگیں اور کہاں ایک جنگ. اس میں 27 میں 259 بندے اور ایک جنگ میں 1200 بندے, یعنی 4-5 گنا زیادہ افراد شہید ہو گئے. کیوں؟ وہ بتانا چاہتے تھے یار یہ ختم نبوت کا معاملہ ہی ایسا ہے, جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں پر ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دے گے. اور آپ کو پتا یہ صدیق اکبر کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی, اور حضرت صدیق اکبر نے قانون بنایا تھا کوئی بھی بدری سے ابھی جنگ نہ لڑے, دوسرے جائیں جنگوں پر. کیوں؟ فرمایا رسول اللہ کی نشانیاں ہیں, بزرگ ہیں, حضور کی خاص کچہریوں کا تبرک ہے, ان کی زیارت کیا کریں. یہ مطلب ہے بزرگاں کی زیارت کرنا دے پرانا عقیدہ پتر ہے. یہ صدیق اکبر نے قانون بنایا تھا, لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی تو آپ نے فرمایا آج سے یہ قانون ختم. لوگ کہا کیا ہون نشانیاں؟ نہیں, فرمایا نشانیاں ہون بھی ہیں نہیں, لیکن اینا تو بڑی نشانی ختم نبوت ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور جو بندہ پہلا دیتا ہے یقین فرماؤ کدی مار نہیں جے کھانا. یہ مطلب یہ نہیں کہ تسی بابے خاتم طرح نکل رہے تو تائیں گل نہیں. میرے بھائی اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا نا تو مالک پھر بھی قبول فرما لے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس میں حصہ ضرور بھی لگا. پہلے تو بڑے کہتے تھے بابا جی جناب 2 مہینے بعد تک نہ دن دے فلانا, حالانکہ میں نہ ان کی مطلب ہوتا ہے نا ورکر ہوں, نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے, اور نہ ہی میں کبھی ایسی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنا ہوں. لیکن یار کہیں گل سچی ہو سچی ہے. وہ جو بھی کرتے تھے اپنے لیے تو نہیں کرتے تھے نا, وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات کرتے تھے نا. وہ فوت ہو گئے مرن تو بات ہے کئی چانن ہو جاتے نا, فلانی زمین, فلانی جداد, فلانا اینج کی نکلے ہے. اگر یار 2.5 مرلے زمین, میں کہتا ہوں مجھے بھی نہیں پتہ لگا. رسول اللہ کے سپاہی کس کو کہتے ہیں؟ آج جڑے کھان پین والی برادری ہے تو ہن بھی پارلیمنٹ 'چ بیٹھے نے, ایک ووٹ سینٹ دا دینا سی 10-10 کروڑ روپے دے وکے نے. وہ تو کہتے سی پڑھے لکھے, میں اللہ خلانت دے تے پڑھے لکھے آتے آپس ہی ایک دن بیچی جاندے. ہے یہ جو پڑھے لکھے ہوندے نے, وہ جڑے 10-10 کروڑ دیندے پے انہاں کرنا کتھوں ہے؟ تیرے میرے وچوں کرنا. او بیٹھے ہو سبحان اللہ, پتہ نہیں تسی کون ہو کی ہو, میں سننی ہاں. اور تواڈے چہرے تو پتہ لگدا بھی تسی بھی کٹنا ٹن سننی ہو. اس واسطے میں تمہیں آخری گل سناواں تے 4 سالی سناواں. یار گل سن میری, اجے بھی تینوں نہ سمجھ آئی, میں ہاں دیسی بندہ تے میں دیسی طریقے نال مسئلہ سمجھا رہا. اے تسی دیکھیا ہونا کو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کراچی شہر دے اندر ایک کڑی مار گئی جہدا نام سی مسکان, اور ٹک ٹاک تے بڑا ڈرامہ, ٹک ٹاکر سی نا, بڑا ڈرامہ کردی سی. نکے نکے چکے نکیاں نکیاں ستھنا, کدی ایتھے کدی نچدی کدی ٹپدی. 6 لاکھ فالوور نے میرے, 2 لاکھ مینوں دیکھ لے 15 منٹاں دے وچ 5 لاکھ روپیہ مہینہ میں کماؤندی پئیاں. ٹی ویاں اخباراں لنڈے دے انگریز کنجر سارے اودے نال. کراچی گئی اپنے یار نوں ملن, اوتھے کنجری مار گئی. ہوں مار گئی کاری سکتیاں نوں تے اتنا نہیں کہیدا, میں کہ تیری ہوے تے جا خدا دا خوف کر. یہ دنیا تے آؤندیاں نے, یہ مرن تو بعد دے ماں پیو نے آکھیا اے ساڈی نہیں. او جڑا اپنا ماں پیو نہیں ماندا پیا تینوں تیے پاسے تھی بنن دئی ہے تیری. یہ کئی نہیں جاندے اپنی زباناں ڈک کے بہ, ایتھے کنجر پونے دا بازار کھولیا تینوں تھیاں دی پئی ہے. وہ دے گھر دے نہیں لگ 3 دن تک لاش پئی رہی. کنے جی 2 ہفتے بعد میں 3 دن دی خبر تو میں سنی سی, 2 ہفتے پئی رہی ہے. نہ گھر والے بڑے جی
نہ ہی وہ کنجر یار جہاں سدیا سی وہ بڑے نے جہاں ماریا سی انہوں تے نہ ہی وہ 6 لاکھ فالوور کدھر گئے ہر ویلے ٹک ٹاک ہر ویلے نچدی ہر ویلے اتنے ٹی ویاں تے سوشل میڈیا تے فیس بکاں تے واٹس ایپاں تے نیر پایا سی اس بازاری عورت نے کوئی انہوں پوچھڑ نہیں گیا اور میں گل کرن لگیا تے ذرا تکڑے ہو کے بولیا جے اس تو بعد تقریر مک جانی جے ایک بندہ وہ بھی ہے سی جی تصویر لاؤ تو فیس بک بند ویڈیو لاؤ تو جناب آئی ڈی بلاگ تو جناب فلانا تو ٹمکانا کوئی سننے والا نہیں لیکن وہ بندہ جڑا نہ کسی اخبار تے نہ میڈیا چینل تے نہ فیس بک تے نہ کسی اور نہیں سی دندے جب وہ بندے نے دنیا تو پردہ فرمایا تے 1.25 کروڑ بندے نے جنازہ پڑھیا داتا دے شہر گل سن کے سواد آیا کہ کوریا صحیح دسیا میری جان اے اصل گلاں میں کیا کتنے گیا تیرا میڈیا کتنے گیا تیریاں فیس بکاں کتنے گئیاں تیریاں اخباراں کتنے گئے وہ جڑی ہر ویلے بیچ رہی تھی تو پوچھے کسی نے 2 ہفتے منڈا دستا پیا وہ لاش کوئی نہیں لینی گیا میں کہ اے ہوندا ہی بازاری بندہ اے ہوندا ہی کنجر بندہ جہاں نام آن تے فیس بکاں پر کفر اینج ڈردا سی ہیں بظاہر پتہ ہی نہیں لگا جب آپو جان ہر شے بند کیتی سی 1.25 کروڑ بندہ اجے کرونا سی نے تے تینوں لگ لو جاندی ایسی ختم نبوت اسی پائی ختم نبوت دا کام کریا کر جنے بندے ہوندے نا انہوں صرف نہ وہ بھائی ختم نبوت پکا ہو سمجھ لے تو ختم نبوت دا کام کرتا پیا یار فتنیاں دا دور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی ہے تو سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو کخ بھی نہیں ہے ماں باپ دا احترام کریا کرو بڑیاں دا احترام چھوٹیاں تے شفقت جننے بھی احباب بیٹھے ہو مل جل کے ادب پیار حسن دے نال رہا کرو ایویں جناب جڑے آ منڈے نے نا جنہاں اج کیتا ہے میراث شریف انہاں دا نال تعاون کرو شاباش دیو موڈے تے ہاتھ رکھو تھپکی دیو پتھرو بڑی گل ایویں کنڈے کنڈے تیرے تے پیو نے کدی نہیں سی یہ کام کیتا ایویں مولوی صاحب اوہ جاندی کا اللہ تعالیٰ نے شابت یہ تو روپیہ نہیں دے سکتا تو گونگا تے تو شابت بھی نہیں دے سکتا اپنے مڑیاں ہور تکڑیاں کرو تکڑے کرو اور انہاں مڑیاں میں گزارش کروں گا تسی 5 جو 10 20 جنے ہو نا اپنی ایک تنظیم ترتیب دیو او دا نام رکھو اور او دے تحت آپ اپنے محلے دے وچ کو غریب لب کے نا تے یار او دی کوئی دوا دارو دا جی میری جان میں ہونا اس پاسے بھی انہوں بھی تسی دسنا بھی نات پڑھ لیندا ہے میں ویسے کا بے سورا بندہ ہے کئی لیکن یار انہاں چھبی والے نے سارا پردے ہی چک دیندے ہو یار چلو یار میں سناؤنا وہ دیر ہو جائے گی پر میں سناؤندا ضرور ہوں تسی بول جو پئے ہو تے ادھر دیکھیا جی جڑی میں گل چھڑی نہ سنگیا وہ اس تو قیمتی ہے اپنے نا کوئی بیوہ ویکھ کے اودا کوئی مہینے دا کوئی 3-4 ہزار دا راشن لے دیا کرو ٹھیک ہے چنڈے چڑیاں لائٹاں سب کچھ لانا چاہیے لیکن لاکھ روپیہ لاؤندے ہو نا تے 50,000 کر دیو 50,000 کسی غریب بن دے دے ویکھی تیرے تے رب کتنا راضی ہے سبحان اللہ اپنے علاقے دے وچ نا کھمبیاں دے نال پیپے لا دیو تھلے بوریاں کٹ کے تاکہ نہیں ہوئے تو سارا پانی تھلے مقدس اوراق وچوں یہ بہت بڑی خدمت ہے بہت بڑی خدمت ہے سمجھ آ رہی ہے جناب فتنے باتیں پے نے اپنے نوجوانوں اپنے نال جوڑو جیڑا کوئی مسئلہ ہوئے اس مسئلے تے علماء دے نال رابطہ کر کے اس مسجد امام صاحب کون نے حاجی شریف صاحب ماشاءاللہ یہ ساڈے پیر بھائی بھی دور و نزدیک تو جڑے تواڈے کول اوندے نے مینوں نام نہیں اوندے چہرے میرے دونوں نے ویکھے نے پر میں نام کو نہیں اوندا اللہ تعالیٰ انہاں نوں خیر و برکت دے انہاں دے نال رابطہ رکھو انہاں نوں مہینے تو بعد 2 تو بعد ایک نشست رکھو یہ تھوڑی تربیت کرن تانوں کو مسئلہ درپیش ہے اونوں سیکھو
اپنی جڑی جماعت کے لوگ نے 5 ٹائم نماز واسطے آؤ جنازہ یاد کرو کوئی فوت ہو جائے انہوں نے گھر دا جناب ویکھو بھی اسی تمبو ٹینٹ تسی ٹینشن نہیں لینی یار پتہ تے لگی آپ حضور دے غلام ایسا ایسا محبت کا نظام پیدا کرو نا یار چس آ جائے لیکن جس لئے کسی غریب دی مدد کرو نا دینے نہیں جانا کیمرے لے کے نہیں جانا فیس بکاں تے نہیں چلاؤنا یار کوئی نیکی کر کے دریا چ بھی سٹ لے یار لوگوں کو دسے گا یار وہ غریب کدا ساہ لین گے مینوں دسنا لوگ زمانہ جڑا نا یہ کئی ایسے لوگ آ گئے نے جڑے دوسرے بندے نوں جین نہیں دیندے سمجھ آئی نا ضرور دھیان رکھیا کرو اپنے علماء دی بھی خبر رکھیا کرو بھی انہاں کول کتاباں ہے نے تنخواہ تے معقول نہیں میں نہیں پتہ بھی تہاڈی امام دی تنخواہ 40,000 یا 50,000 ہے مینوں نہیں پتہ کتنی ہے 3,000 اوئے ہوئے 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 خدا گریجویٹ کرتے نہیں کام چنگا گل ویسے ٹھیک کی تھی بڑے موقع تے ٹوچ لایا ہی بندے نے بہرحال چلو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈے منڈیاں نوں مولوی بناوے تے انہاں دی بھی 3-3,000 تنخواہ ہوے تو بھی ویلڈر ہون پھر میں تانوں پوچھاں گا کوئی نہیں میں سمجھاؤں گا میں نہیں سمجھا لے اس دور دے وچ سمجھ آ رہی نا اچھی بات ہے انہاں نے اپنا ہنر ہتھی رکھیا ہے میرے خیال بیٹھے بھی تاں ہی نے تواڈے لیکن یار اس طرح نہ کریا کرو کتاباں لے کے دیا کرو ساڈے کول 3 عالم نے ماشاءاللہ بچے قاری صاحب علیحدہ پڑھاوندے نے ماشاءاللہ حافظ قرآن نے اپنا محمد پورے نے قاری صاحب ساڈے چکدے نے ٹھیک ہے او جمعہ شریف پڑھاوندے نے ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے یہ سرکاراں نے 5 جماعتاں پڑھاونیاں با ٹائم نہ ہوندے الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی خدمت قبول رکھے جو جس طرح دا موسم ہوے نا انہاں دا آدمی حاضری انہاں دی بڑی سخت ہے ماشاءاللہ اللہ انہاں نوں برکت دے ساڈے تنخواہ اسی تے نہیں دینی او دے مطابق اتنی سخت ہے ڈیوٹی کے تنخواہ تے نہیں دینی ناراض نہ ہویا جے بہرحال اچھی بات ہے تے باقی یہ خوشی ہوئی بھی چلو یار ماشاءاللہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھی بات اوے تواڈے تے کوئی پرچہ نہیں ہو جانا صفائی نہ دیو اے ایندا دے بندے گھٹ ہی مسیتاں چندے دے اچھے بندے میں تواڈی گفتگو اچھی لگی ہے سارے بھرا جڑا نا تعاون ضرور میں جڑی گل کر رہا ہوں جی اس گل نوں سمجھن دی اونوں تے نہیں رکھیا جے لیکن ایک ایک دیاں کتاباں بھی لے دے سمجھ آ رہی ہے اپنے ذوق شوق دے نال برکت ہوئے گی خیر ہوئے گی دیندار جڑا بندہ نا جنہ اوہ فراوانی چ ہوئے گا نا اونا کھل کے تانوں دین سنائے گا سمجھ آ رہی اللہ تعالیٰ سب دوستاں دی خیر فرمائے دوران گفتگو میری زبان چ کوئی غلط کلمہ نکلے میں اپنے رب دے کول معافی دا طلبگار ہوں اگر ٹھیک سنت میرا رب قبول فرمائے آؤ ذرا نعت شریف دی دعا اشار پھر تواڈی کو اجازت لئیے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سر پانے والے میرا دل
دشمن ہے Shit.